اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بہت سارے ایسے الٹے کاموں میں ملوث ہیں جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی دور کرتے ہیں، اور وہ ایسے حرام کام ہیں کہ ہم ان کاموں کو حرام بھی نہیں سمجھتے، ہم وہ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ مثال کے طور پر آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ کیا ہے جی، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، سود لے رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی کیا چیز ہے کہ ہم لوگ اس میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں، اس قدر وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں وہ کام گناہوں کو، کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا فرمایا بڑے بزرگوں نے کہ آپ جب کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، آپ جب کوئی حرام کام اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، یا آپ ایسے کوئی گناہ میں ملوث سے کوئی بھی قسم کا کام ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے تھے، آپ سود لیتے تھے، آپ پورن ویڈیوز دیکھتے تھے، آپ زنا کرتے کہ نہیں، زنا جو ہے نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فزیکل جو ڈیزائرز اپنی پوری کرنے کا وہ ہے، نہیں بھائی، ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں زنا، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے۔ اگر ہم حرام کام کی طرف، حرام کام کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، حرام کام سن رہے ہیں، ہمارے کیا ہے، کانوں کا زنا ہے، حرام کام سے پکڑ رہے ہیں حرام کام کو، ہاتھوں کا زنا ہے، حرام کی طرف چل رہے ہیں، ہمارے پاؤں کا زنا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ صرف دیکھیں مولانا صاحب ایک فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تو سات زمین آسمان بھر کے لیا نا، مجھ سے صرف ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، اور وہ جو تیری نیکیاں گناہ ہے نا وہ تیری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایسے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ ہمیں یہ کام گناہ چھوڑنے ہیں، اور کیا ہوا کہ ہم ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ وبال ایسے آ گیا کہ ہماری زندگی میں اس قدر شامل ہو گئی ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب آپ یہ حرام کام اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا، اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، کوئی بھی حرام کام ہے آپ دیکھ لیں کہ یار میں یہ غلط کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اللہ والوں کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں نا، جب اللہ والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ عمل میں کرتا ہوں، یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل خراب ہے، تو تب ہمیں علم سمجھ آتی، تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور اس کا بدل دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ کیسے کہ آپ نے کوئی بھی حرام ریلیشن شپ سے، جو آپ کا اگزامپل کہ آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے، آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو کیا ہوا کہ جب آپ کو علم ہوا کہ نہیں یار اسلام میں یہ کام تو حرام ہے، کسی سے اس طرح یہ چیٹنگ کرنا، بات چیت کرنا، لیکن اللہ معافر میں آج ہمارے اندر کتنی چیز ہی ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی کیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ آپس میں ڈیٹنگ پہ بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ اکٹھے کر رہے ہیں جی، لیکن والدین کو یہ قبول ہے، اگر انہیں کہہ دو نا کہ جی ان کا نکاح کر دیں نا، جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ جب ہمارا بچہ اتنے لاکھ کمانے لگ جائے گا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کمائے گا نہیں، تب تک ہم نے شادی نہیں اس کی کرنی، نکاح نہیں کرنا۔ اب دیکھیں یہ گناہ ہی تو ہے، گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، ان کو حرام ریلیشن شپ ان کا قبول ہے، ان کو حلال ان کا ریلیشن شپ قبول نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب آپ وہ حرام کام، آپ کو پتہ چلا کہ گرل فرینڈ کلچر یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، آپ اس کو قربان کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نیک صورت، خوبصیرت آپ کو لڑکی عطا فرمائیں گے۔ باقی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کوئی حرام کام کوئی بھی اللہ کے لیے جب آپ قربان کرو گے نا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو گے، صرف رضا آپ کی کیا ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر بھی دیں گے آپ کو، اس سے بہتر بھی عطا کریں گے اور اس پہ اجر بھی دیں گے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی دیں گے، اس نیت سے جب آپ کریں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے سکون آئے گا، جب آپ حرام کام چھوڑیں گے نا آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔
جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کریں گے پھر اپنی زندگی میں کیا ہوگا، سکون بھی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔